السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ دلوں کا حال جان چکے تھے۔ اس خاموشی کو آریان نے توڑا اور کہنے لگا، زرین، مجھے میرے کیے پر بہت شرمندگی ہے۔ آج تک میں نے جو بھی کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تکلیف تمہیں نہیں دوں گا، ہمیشہ تم سے پیار کروں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ کیسے وہ زرین کو پہلے ہی نظر میں پسند کر چکا تھا اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر اسے شادی کی شرط رکھی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا سکے۔ آریان کی بات سن کر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ اسے آریان سے معافی اور اظہار محبت کی امید نہیں تھی، مگر وہ خوش تھی کہ اب وہ بدل چکا ہے۔ اسے اپنی رضامندی کا اظہار اس نے آریان کے گلے لگ کر دیا اور اس نے زرین کو آہستہ سے سینے سے لگایا، پھر اس سے الگ ہو کر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ زرین بھی اس کا ساتھ دینے لگی، پھر اس نے زور زور سے اسے پکڑ لیا۔ کچھ وقت بعد زرین کے کرانے کی آواز سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس سے الگ ہو کر آریان نے دیکھا زرین کے ہونٹوں سے خون رس رہا ہے۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ اس حالت میں بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ پھر زرین نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ آریان اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا تھا اور اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اس کے کپڑے بدلنے میں اس کی مدد کرتا، لیکن اس کے جسم کے نازک حصوں سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرتا۔ اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر بہت مشکل سے وہ خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ ابھی تک اس نے زرین کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، وہ بس اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا رہتا۔ زرین اس کی حالت دیکھ کر اس پر ہنستی اور اسے طعنے دیتی کہ پاس ہو کر بھی وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا آریان اس کا دیوانہ ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ کچھ کر لیتا تبھی اسے سکون ملتا، مگر آریان بھی اسے دھمکاتا کہ جس دن وہ ٹھیک ہوئی تو وہ اسے چلنے لائق نہیں چھوڑے گا، ابھی جتنے مزے کرنے ہیں کر لے۔ جس دن اس کے اندر کا جوالا مکھی پھوٹا، اس دن اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ آریان کی دیکھ بھال کرنے سے زرین کچھ ہی دنوں میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب زرین آریان کی بات یاد کرتے ہوئے اس سے ڈرنے لگی۔ آریان بھی اس کی حالت دیکھ کر مسکراتا اور آتے جاتے اور ڈرانے لگا۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد آریان آفس جاتے ہوئے اسے ایک پیکٹ دیتا ہے اور رات کو اسے پہن کر تیار ہونے کا کہتا ہے۔ زرین نے یہ پیکٹ کھولا تو اس میں بلیک سلک کی گھٹنوں سے اوپر تک سلیو لیس نائٹی تھی۔ کپڑے دیکھتے ہی زرین کو بے تحاشا شرم آئی۔ ایسے کپڑے اس نے کبھی نہیں پہنے تھے، مگر اب کرتی بھی کیا؟ آریان کا حکم جو تھا، ورنہ وہ غصہ ہو جاتا اور اس کے غصے سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کو اس نے وہ نائٹی پہن لی۔ آریان گھر آتا ہے اور اسے نائٹی میں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آریان اس کے قریب آتا ہے، اسے کس کر گلے لگا لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی گردن پر جگہ جگہ بوسے دینے لگتا ہے اور ایک ہاتھ سے اس کی نائٹی کو کندھوں سے سرکا کر نکالنے لگا۔ نائٹی گرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپا رکھا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ آریان نے ہٹائے اور کہا، ایسے کیوں چھپا رہی ہو خود کو؟ کیا میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہا ہوں؟ کہا تھا نا جس دن ٹھیک ہوئی چھوڑوں گا نہیں۔ بہت دنوں سے بھرا پڑا ہوں، آج تمہاری خیر نہیں۔ آریان کی بات سن کر اسے پسینے آنے لگے۔ واقعی آج اسے آریان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسے بت بنے دیکھ کر آریان اسے بیڈ پر ڈھکیلتا ہے اور اس پر چڑھائی کر دیتا ہے۔
کچھ دیر بعد اسے بوسے دینے کے بعد کھڑی ہو کر اب وہ کپڑے نکالنے لگا اور کہنے لگا، چلو اب جلدی سے مجھے خوش کر دو۔ زرین کے کچھ نہ کہنے پر آرین اس پر جھک جاتا ہے۔ زرین کو درد تو ہوا لیکن وہ چپ رہی۔ اب آرین اس کی ناف تک آیا اور اسے بوسے دینے لگا۔ زرین کے بدن میں ہلچل ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے آرین کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ زرین کی پکڑ سے وہ سمجھ گیا کہ زرین اب گرم ہو رہی ہے۔ پھر اس نے زرین کو تھوڑا اور تڑپانے کا سوچا۔ آرین نے زرین پر اپنی پکڑ سخت کر دی، جس سے زرین ہل نہیں پا رہی تھی۔ آرین اس پر اپنا جھکاؤ مسلسل بنائے رکھا اور اپنی گرفتی مضبوط رکھی اور اسے گردن پر جگہ جگہ بوسے دینے لگا۔ زرین کو بھی مزہ آ رہا تھا آرین کے بوسوں سے۔ اس نے بھی آرین کو گلے لگا لیا۔ آرین اس کی حالت سمجھ گیا کہ اب وہ تیار ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے زرین کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اپنا عمل کرنے لگا۔ کچھ دیر زرین کو درد ہوا مگر پھر اسے بھی مزہ آنے لگا۔ اس نے آرین کے کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھ لیے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر خود میں بیچ لیا۔ وہ کبھی آرین کو چومتی تو کبھی اس کی گردن پر کاٹ لیتی، جس سے آرین اور پرجوش ہو گیا۔ آج وہ دونوں بے حد خوش تھے ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔ تھوڑی دیر بعد آرین پھر تیار ہو چکا تھا۔ اس بار اس نے زرین سے جم کر مزے لیے۔ زرین بھی مزے مزے کی آوازیں نکالتی۔ آرین کافی جوشیلا تھا، اتنے دنوں سے بھرا ہوا تھا اور آج موقع ملا تھا اپنی آگ بجھانے کا۔ اسی طرح آرین بنا تھکے رات بھر زرین کے مزے لیتا رہا۔ صبح ہونے تک اس کا درد سے برا حال ہو چکا تھا مگر زرین خوش تھی کہ وہ آرین کو خوش کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اسی طرح مزے کا یہ کھیل کھیلتے رہے روز۔ اب زرین بھی کھل کر اس کا ساتھ دیتی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اسے ماں بننے کی خوشی ملی۔ دونوں بہت خوش ہوئے اس خبر سے۔ 9 مہینے بعد جونیئر آریان اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اب زرین کا بدن کافی بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ جونیئر آریان کی وجہ سے وہ آریان کو وقت نہیں دے پاتی تھی، جس سے آریان کبھی کبھی غصہ ہو جاتا یا کبھی اسے چھیڑ چھاڑ کرتا۔ اسی طرح وہ اسے پریشان کر کے زبردستی ہی صحیح پر اپنا حق ضرور وصولتا۔ اسے غصہ تو بہت آتا لیکن وہ آرین کو منع کر کے اس کے غصے کو ہوا نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ غصے میں انسان سے جانور بننے میں دیر نہیں لگاتا اور زرین کو اس کا وحشی روپ سہنا پڑتا۔ ماں بننے کے دوران طبیعت میں تبدیلی کے باعث وہ کبھی کبھار آرین کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ تب آریان بچے کا نام سوچتے ہوئے اس کی بہت بری حالت کرتا ہے۔ پورے جسم پر آریان کے کاٹے جانے کے نشان ملتے۔ وہ بہت ہی مشکل سے چل پاتی تھی مگر پھر آرین اسے منا لیتا۔ زرین بھی بنا نخرے کے مان جاتی۔ مانتی بھی کیوں نہ، اس کا شوہر تھا، اس کا پیار تھا، اسے خود بھی اس کی قربت کی عادت ہو چکی تھی، مگر آج بھی وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آرین کا پیار کم ہونے کی بجائے شدت اختیار کرتا گیا۔ زرین خوش تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ اس کی زندگی آریان اور جونیئر آریان نے مکمل کر دی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔